پاکستان میں تخریب کاری کرانے کے لیے وہ تھرڈ جو کنٹریز ہیں ان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے. انڈیا نے پچھلے 1 سے 1.5 سال کے اندر خالی پاکستان سوئل کے اوپر 20 سے زیادہ قتل کرائے. ساری دنیا کی ایمبیسیز انڈیا میں موجود ہے، تو انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اب یہ ایک روگ سٹیٹ بنتی جا رہی ہے. السلام علیکم ناظرین، WNN ٹرینڈنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سلما کوثر. ناظرین، 2023 میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی. 2023 میں وینکوور شہر میں علیحدگی پسند ایک سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس قتل کا جو چوتھا ملوث ملزم تھا اس کو بھی گرفتار کر کے اس پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے کینیڈین حکومت کی طرف سے. بھارتی حکومت کی جانب سے دوسرے ممالک میں ناپسندیدہ افراد کو قتل کروانا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ روش بہت ہی پرانی ہے. آپ اگر برٹش نیوز ایجنسی رائٹرز کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ بتاتی ہے کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را نہ صرف نیپال میں بلکہ سری لنکا میں، پاکستانی آزاد کشمیر میں ہر جگہ پر کرائے کے قاتلوں کا ایک منظم گروہ چلاتی ہے. دی واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ امریکی سرزمین پر قتل کی سازش بھارتی حکومت کا بدترین چہرہ ہے. اسی طرح دی گارڈین کی رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ بھارتی حکومت ابھی تک پاکستان کے اندر 20 سے زائد قتل کروا چکی ہے، اور جس طرح سے بھارتی حکومت بیرون ممالک میں مخالفین کو قتل کروانے کے گینگ چلا رہی ہے، اس بات میں بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ بھارت اپنے ملک کے اندر بھی، یعنی بھارتی حکومت اپنے ملک کے اندر بھی سرکاری اداروں سے ناپسندیدہ افراد کو ختم کروانے کے لیے اس طرح کے گینگز کا سہارا لیتی ہے. بھارتی حکومت بھارت میں باقاعدہ ایسے گروہ پائے جاتے ہیں جو ایک مخصوص رقم لیتے ہیں اور اس رقم کے عوض کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں. ان گروہوں کو نہ صرف مکمل طور پر سرکاری سرپرستی حاصل ہوتی ہے بلکہ سیاسی مخالفین کو راستے سے ہٹانے کے لیے بھی انہی گروہوں کا استعمال خاص طور پر کیا جاتا ہے. یہ گروہ کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں بھارت کے اندر اور مختلف ممالک کے اندر کس طرح ان گروہوں کو چلا کر یا ان کے ذریعے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں، اس سب پر بات کرنے کے لیے نغمانہ ہاشمی صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. سابق سفیر ہیں، بہت سے ممالک میں کام کر چکی ہیں، پاکستان کی امیج بلڈنگ کے لیے بہت کام کیا اور سفارتی امور پر بھی گہری نگاہ رکھتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں آن لائن جوائن کر رہے ہیں عبداللہ شاد صاحب، تجزیہ کار ہیں، ڈومیسٹک پالیٹکس آف انڈیا پر اچھی گرپ رکھتے ہیں. ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت معاملات کیا چل رہے ہیں. نغمانہ ہاشمی صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ سے سوال ہے میرا کہ بین الاقوامی برادری کا جب ہم ریاکشن دیکھتے ہیں بھارتی جرائم کے بدلے میں تو ہمیں کوئی خاطر خواہ ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی، کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی. آپ کو لگتا ہے کہ کینیڈا نے جتنا کیا ہردیپ سنگھ نجر کے معاملے پر وہ کافی تھا؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ مجھے آپ نے اپنے پلیٹ فارم پہ مدعو کیا. دیکھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کافی ضرورت ہے کہ انڈیا نے یہ پہلی دفعہ تو نہیں کیا کہ کسی غیر ملکی سرزمین پہ جا کے ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہو جو ان کے ناپسندیدہ ہوں، یا ایسے کہنا آئی گیس زیادہ مناسب ہوگا کہ جو لوگ جنہوں نے انڈیا میں اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھائی ہے، جنہوں نے اپنے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے آواز اٹھائی ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ تو انڈیا کا بہت پرانا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے نیپال میں بھی انہوں نے کیا، سری لنکا میں بھی بہت کیا ہے انہوں نے، انفیکٹ بنگلہ دیش تک میں انہوں نے کافی یہ زیادہ کیا ہے. اور پاکستان تو سالہ سال سے اس کے کو سارٹ آف سفر کر رہا ہے، اور ہم کئی دہائیوں سے بین الاقوامی جو دنیا ہے اس سے یہ باور کرانے کی کوششیں کرتے رہے ہیں کہ انڈیا ویسے تو بہت شور مچاتا ہے کہ پاکستان سے ٹیررزم ایمینیٹ ہوتا ہے اور یہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. بیسیکلی تو سب سے بڑی دنیا کی ٹیررسٹ اسٹیٹ انڈیا خود ہے. چاہے وہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھ لیں، یا پھر اور علاقوں میں جس طرح انہوں نے اپنے جو وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے خلاف لوگ ہیں انہیں ٹارگٹ کیا ہے. پاکستان میں دیکھیے کہ بے تحاشا لوگ اب تک وہ مار چکے ہیں، لیکن اس پہ کبھی بھی بین الاقوامی دنیا کے سر پہ جوں نہیں رینگی، نہ انہوں نے اس کو توجہ اتنی دی. لیکن جب ان کے اپنے ملک میں جا کے ان کے اپنے نیچرلائزڈ باشندے کو، کیونکہ
دیکھیں کینیڈا میں جو قتل ہوا وہ تو کینیڈین نیشنل تھا، لیکن یہ کیوں تھا وہ انڈین اوریجن کا، لیکن تھا تو کینیڈین نیشنل. تو جب وہ ان کے گھر کے اندر آ پہنچے ہیں تو پھر انہوں نے شور مچانا شروع کیا ہے، اور ان کو ریئلائز تھوڑا سا ہوا کہ یہ انڈیا اپنی حدود سے کافی تجاوز کر رہا ہے، اور وہ اب یہ سمجھنے لگا ہے کہ میں بھی شاید بگ بوائز کلب میں اب شامل ہو گیا ہوں، کیونکہ میری اکانومی بہتر ہو گئی ہے، نیوکلیئر جو ہے میری کیپیبلٹی بڑھ گئی ہے. اور دوسرا گلوبل ساؤتھ میں بھارت کو لگتا ہے کہ ان کی پوزیشن مضبوط ہو رہی ہے. دیکھیے وہ ابھی میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، لیکن یہ جو ان لوگوں نے ویسٹ میں امریکہ میں بھی کوشش کی، کینیڈا میں جو کیا، وہ بیسیکلی انڈینز یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ ویسٹ کو اس وقت خاص طور پہ امریکہ کو اس وقت ضرورت ہے بھارت کی ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا فار چائنا کنٹینمنٹ، تو وہ جو کرے گا وہ برداشت ہوتا چلا جائے گا. تو اس نے جو کیا وہ ظاہر سی بات ہے، ہیٹس آف ٹو جسٹن ٹروڈو، کہ کم سے کم انہوں نے اس پہ آواز اٹھائی. اور اس کو امریکہ میں بھی جب ہوا تو فائیو آئیز بھی جوائن ہوئی ساتھ، اور سب لوگوں نے مل کے یورپین ایجنسیز بھی انوالو تھیں، اور وہ ٹھوس ثبوت کے ساتھ پھر وہ اس کے خلاف انہوں نے موو کیا. تو میرے حساب سے تو یہ ایک میسج بھی ہے انڈیا کو کہ جی جہاں پہ ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے آپ جائے جو مرضی آئے کرتے پھریں، لیکن آپ اتنا بڑا ابھی اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ آپ ہمارے گھر میں گھس کے ہمارے شہریوں کو ماریں. جہاں تک آپ کی گلوبل ساؤتھ کا آپ نے ذکر کیا، تو دیکھیے یہ اس کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ انڈیا کی یہ بہت زیادہ خواہش ہے کہ وہ چائنا کو ڈسپلیس کر کے اور اب وہ ایک گلوبل ساؤتھ کا ریپریزنٹیٹیو بن کے آئے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ G20 سمٹ میں اور برکس میں اس نے یہی کرنے کی کوشش کی. تو لیکن یہ بات الگ ہے کہ وہ چین کو ڈسپلیس نہیں کر سکتا ایز دی ایکچوئل لیڈر آف گلوبل ساؤتھ، کیونکہ ان کے کریڈینشلز ابھی نہ اکنامکلی اور نہ مورلی اور پولیٹیکلی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ گلوبل ساؤتھ کے لیڈر بن سکیں. بالکل ٹھیک، آپ نے ایک بڑا زبردست نگمانہ صاحبہ پوائنٹ اٹھایا. میں چاہتی ہوں اس پہ عبداللہ شاد صاحب کو بھی میں انوالو کر لوں اسی معاملے پر. عبداللہ صاحب، جب جسٹن ٹروڈو بات کرتے ہیں تو دنیا سنتی ہے، جب پاکستان بات کرتا ہے تو وہ امپیکٹ کیوں نہیں آتا کہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے، اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم میں را انوالو ہوتی ہے، جس کے سارے ثبوت بھی دنیا کے سامنے رکھے جاتے ہیں، پھر ان حقائق کو دنیا تسلیم کیوں نہیں کرتی ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ اس دیرینہ موضوع پہ بات کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے. دیکھیے، جو آپ کا سوال تھا کہ جسٹن ٹروڈو جب بات کرتے ہیں تو دنیا سنتی ہے، جب پاکستان کرتا ہے تو نہیں کرتی. ظاہر سی بات ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں جن کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اندر خوشائند پہلو یہ ہے کہ کم از کم جو بھارتی دہشت گردی ہے جس کا پاکستان ایک عرصے سے بات کرتا آ رہا تھا اور دنیا اس طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دیتی تھی، چاہے ان کے وقتی مفادات تھے، چاہے جیو پولیٹیکل سچویشن چل رہی تھی ورلڈ کے اندر، یا جو بھی اس کی وجوہات تھیں، لیکن اب اس کے اوپر کھل کر بات کی جانے لگی ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیکھتا ہوں کہ ہردیپ نجر کے قتل کی بات ہو رہی ہے. پچھلے سال ہردیپ نجر کا قتل ہوتا ہے، اور اس کے بعد ابھی کینیڈین پولیس نے ان کے جو ملزمان تھے اس میں سے چوتھا آدمی گرفتار کر لیا، جس کا نام ہے امن دیپ سنگھ، اور وہ بھی را کا ایجنٹ ہے. دیکھیے، جب کینیڈا نے ابھی تب بات کی ہے کہ جب انہیں یہ احساس ہوا ہے کہ انڈیا کے جو جسے میں کہوں گا دیدہ دلیری ہے وہ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وہ غیر ملکی سرزمین پہ جا کے وہاں پر اپنے ٹارگیٹس کو ہٹ کر رہا ہے. اس حوالے سے میں ایک گارڈین کی رپورٹ کا حوالہ دیتا ہوں جو کچھ ہفتے پہلے آئی ہے، اور اس کے اندر کہا گیا ہے کہ انڈیا نے پچھلے 1 سے 1.5 سال کے اندر خالی پاکستانی سوئل کے اوپر 20 سے زیادہ قتل کرائے. اس کے علاوہ میں آپ کو چند مثالیں اور دیتا چلتا ہوں. امریکہ کے اندر جو اصل میں بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں انڈین ڈومیسٹک پالیٹکس کے ساتھ. سبھی جانتے ہیں کہ ابھی 2024 کے جو لوک سبھا انتخابات ہیں وہ سر پر آ چکے ہیں، اور اس کے کئی فیزز 3 سے زیادہ فیزز ہو چکے ہیں، اور اس کے اندر ابھی تک جو مودی سرکار ہے ان کو ان کے من چاہے نتائج نہیں مل رہے.
اور دوسری طرف سکھوں کے اندر ریزنٹمنٹ بڑھتی جا رہی ہے. ہم جب سکھوں کی بات کرتے ہیں بھارت کے اندر بسنے والے تو ہم انہیں تھوڑا سا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی کرے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ سکھ ازم دنیا کا 5واں بڑا مذہب ہے, اور وہ بھارت کے اندر ان کی سب سے زیادہ تعداد ہے, اور اس کے بعد ان کی تعداد ہے کینیڈا کے اندر تقریباً 7,70,000. ہوا یہ کہ خالص پہلے تو ہم دیکھتے ہیں امرت پال سنگھ والی ایپیسوڈ ہوتی ہے, بلکہ اس کے لیے نا ہمیں چند سال پیچھے جانا پڑے گا. آپ دیکھیں 2019 کے انتخابات جیتنے کے بعد مودی سرکار ایک قانون لے کر آتی ہے جس زرعی قوانین, حالانکہ اس سے پہلے بات ہو رہی تھی لیکن وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی طرف نمایاں پیش رفت کرتی ہے. اس کے بعد ہوتا یہ کہ کسان دھرنا ہوتا ہے جس کے اندر سکھ جو ہیں وہ تقریباً 1 سال 4.25 مہینے کا دھرنا دیتے ہیں دلی کے دروازوں کے اوپر, اور اس کے دوران تقریباً 1,000 کے قریب جو کسان ہیں, جن کے اندر خالی سکھ ہی نہیں ہیں, جاٹ بھی ہیں, اتر پردیش کے بھی ہیں, اور ساؤتھ انڈین اسٹیٹس کے بھی ہیں, وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. اس کے بعد ان سب کو, اس پوری تحریک کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے انڈین آرمی اور انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز, اور میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اس کی جو یہ برین چائلڈ ہے جو منصوبہ, وہ انڈیا کی ایک تنظیم ہے جو بظاہر ایک تھنک ٹینک ہے جس کا نام ہے وویکانند انٹرنیشنل فاؤنڈیشن, لیکن اس کا امپیکٹ اور اس کا جو اثر ہے وہ اتنا زیادہ حاوی ہے دوسرے تمام اداروں کے اوپر اور مودی حکومت کے اوپر کہ اس کو بہت سارے حلقوں کے اندر سپر را کا نام بھی دیا جاتا ہے. بہرحال اس کے بعد وہ 2 چیزیں کرتے ہیں, ایک تو وہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر اپنے جو ہرکاریں ہیں اور اپنے ایجنٹس ہیں ان کو ایکٹیو کر دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے اندر جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کو اپنا راہ کا غنڈہ بنا لیتے ہیں, جیسے کہ لارنس بشنوئی ہو گیا, گولڈی براڑ ہو گیا. پہلے وہ دیپ سدھو کو اسیسینیٹ کراتے ہیں جس نے جب وہ لال قلعے کے اوپر ترنگا اتار کے خالصہ پرچم لہرا دیا گیا تھا تو وہ جو آدمی اس پول کے اوپر چڑھ کے گیا تھا وہ دیپ سدھو تھا. کچھ ہی ٹائم بعد ان کی ایک بڑے پراسرار طریقے سے موت ہو جاتی ہے, یعنی 5 لین والی ایک سڑک ہے جس کی وہ فاسٹ لین میں ڈرائیو کر رہے تھے, اور تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ لاسٹ لین کے اندر ایک جو ٹرک ہے اس کے ساتھ ان کی کار ہٹ ہو گئی ہے, وہ مر گئے. اس کے بعد ہم ایک انتہائی دکھ دینے والا اور عالمی سطح پر سرخیوں میں جگہ پانے والا واقعہ دیکھتے ہیں جو تھا سدھو موسے والا کی اسیسینیشن کا. سدھو موسے والا کی اسیسینیشن واز ناٹ اینی گینگ وار ایٹ آل, بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی ہٹ تھی جس کی بات سردار سمرنجیت سنگھ مان نے بھی کی ہے جو انڈین پنجاب میں سنگرور سے لوک سبھا کے ممبر تھے. اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ باہر کی سطح پر کیا ہوتا ہے. ہم تو ہردیپ نجر کی بات کریں. ہردیپ نجر سے پہلے برمنگم کے اندر ایک سکھ رہنما جو وہاں پر سکس فار جسٹس کے ہیڈ تھے, اوتار سنگھ کھنڈا, ان کو اسیسینیٹ کرا دیا جاتا ہے, انہیں مرکری دی جاتی ہے, زہر خورنی سے ان کی اچانک پراسرار طریقے سے موت ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہردیپ سنگھ نجر کی باری آتی ہے جو کینیڈا کے اندر گرپتونت سنگھ پنو کے جو تھے رائٹ ہینڈ تھے, اور وہ خالصتان ریفرینڈم جتنی تیزی سے پوری دنیا میں منعقد ہو رہا ہے اس کے اوپر بھارت کے اندر ظاہر سی بات ہے تشویش کے سائے لہرا رہے ہیں, اور وہ اس پہ قابو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں بھارتی دہشت گردی کی ایک اور, کہ کینیڈا کا تو آپ چھوڑیں, جسٹن ٹروڈو نے تو کہہ دیا, انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ اس کے اندر انڈیا ملوث تھا, اور ابھی انہوں نے اس کے 4 ملزمان گرفتار کر لیے ہیں. نیو یارک کے اٹارنی جنرل نے وہاں کے عدالت کے اندر بھارت کو چارج شیٹ کیا. ہوا یہ کہ جمہوریہ چیک کے اندر ایک انڈین اعلیٰ کار تھا نکھل گپتا, 52 سال کا یہ آدمی تھا, اور اس کو ٹاسک اسائن کیا جاتا ہے کہ آپ نے نیو یارک کے اندر گرپتونت سنگھ پنو کو اسیسینیٹ کرانا ہے. اور اس کو کون ہینڈل کر رہا تھا؟ CRPF, سینٹرل ریزرو پولیس فورس جو انڈیا کی ہے, اس کا ایک سینئر فیلڈ آفیسر نکھل گپتا کو ہینڈل کر رہا تھا. کہا جاتا ہے کہ جی آپ گرپتونت سنگھ پنو کو مرانے کے لیے کسی ہٹ مین کو ہائر کریں. خیر وہ جس ہٹ مین کو وہ ہائر کرتا ہے وہ CIA کا انڈر کور نکلتا ہے, اور وہ اسی طرح CIA کو ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں اور وہ اس کو کام بنا دیتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ CIA اور یہ جو ان کی رپورٹ تھی, چارج شیٹ تھی, اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جب ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کیا جانا تھا اس سے 2 دن پہلے نکھل گپتا وہ ملاقات کے لیے آتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ 2 دنوں کے بعد آپ کو ایک بڑی خبر. اور جب ہردیپ سنگھ نجر کی اسیسینیشن ہو جاتی ہے کامیاب, تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ بھی راہ کے اوپر ٹارگٹ پہ تھا, اور وہ جو ہٹ مین تھا اس کو کہتا ہے, اس کو لالچ دیتا ہے $1,00,000 میں گرپتونت سنگھ پنو کے اسیسینیشن کا معاہدہ ہوا تھا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ گرپتونت سنگھ پنو, اوتار سنگھ کھنڈا, ہردیپ سنگھ نجر
اور اس کے ساتھ ساتھ انڈین پنجاب کے اندر لیڈروں کو مروانا اور یہ دہشت گردی جو ہے اس کی پوری عالمی یعنی سطح یہ پر بات کی جانے سوچے لگی ہے. جو آپ سمجھے کہتے منصوبے ہیں کے تحت کرائے کے قاتلوں کو ہائر کر کے دنیا کے مختلف ممالک میں یہ سب کیا جاتا ہے. اور یہ تو بات ہے صرف ایک معاملے کی. لیکن اگر آپ دیکھیں اس پورے سینیریو کو کہ چل کیا رہا ہے اور کس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, تو اس میں نغمانہ صاحبہ بہت سے سوال میرے جیسے ایک عام آدمی کے ذہن میں آتے ہیں کہ دو بڑے ممالک کے درمیان بات ہو رہی ہے, یعنی انڈیا کی بات ہو رہی ہے, کینیڈا کی بات ہو رہی ہے, بڑی اکانومیز, ایک مغربی ملک ہے, ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے. کس کی بات کی ورتھ زیادہ ہے, کس کی بات کا ویٹیج زیادہ ہے؟ اور آپ کی نظر میں بینگ این ایکسپرٹ, کیا سفارتی تعلقات کو ختم کرنا یا ڈپلومیٹک بوائیکاٹ اس معاملے کا حل ہے؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم کرنا تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. ٹھیک. اور جہاں تک آپ نے کریڈیبلٹی کی بات کی, تو ظاہر سی بات ہے کہ ویسٹرن جو ممالک ہیں ان کی کچھ حد تک جو کریڈیبلٹی ہے آن ہیومن رائٹس اور ادر ایشوز وہ زیادہ ہے. اور انڈیا کی پہلے ایک زمانے میں کریڈیبلٹی ہوا کرتی تھی, لیکن پچھلے آپ 10 سالوں میں دیکھیں تو وہ کریڈیبلٹی تقریباً بالکل ایروڈ ہو چکی ہے. اور وہ نہ صرف اس لیے ایروڈ ہو چکی ہے کہ بھارت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, حالانکہ ویسٹرن میڈیا تو اس پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دے رہا, لیکن ان کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ انڈیا کس رخ جا رہا ہے. تو جو اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے ملک میں اتنی زیادہ دہشت گردی کرتا ہے, مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, کرسچنز کے ساتھ ہو رہا ہے, باقی مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے, بلکہ ہندو لو کاسٹ جو دلتس وغیرہ ہیں ان کے ساتھ بھی بہت سخت زیادتی ہو رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ساری دنیا کی ایمبیسیز انڈیا میں موجود ہے, تو انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اب یہ ایک روگ سٹیٹ بنتی جا رہی ہے اور یہ بیسیکلی ایک فنڈامنٹلسٹ ہندو ملک بنتا جا رہا ہے. ٹھیک. if I'm politically correct, I would say کہ یہ اسی رخ جا رہا ہے جس رخ افغانستان طالبان کے پیریڈ میں گیا ہے, کہ برداشت کم ہو رہی ہے, ڈیموکریٹک ویلیوز ٹوٹلی ایروڈ ہو رہی ہیں, اور ہر غلط طریقے سے وہ اپنے ایمز اور آبجیکٹیوز جو ہے انہیں پورا کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے نوٹ ہوتی ہیں, لیکن یہ انٹرنیشنل پولیٹکس ہے اور اس میں ہر ملک, خاص طور پہ جو ویسٹرن ممالک ہیں, وہ تو اس میں بہت ہی ان کو تو پی ایچ ڈیز حاصل ہیں کہ کس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نیشنل انٹرسٹ ہے یا اکنامک انٹرسٹ ہے یا جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ان کا جہاں ہے, وہاں انہوں نے شور ڈالنا ہے. اور وہیں انہوں نے ایک طرح کے ملکوں پہ شور ڈالنا ہے, جیسے پاکستان ہے فار ایگزامپل. یورپین یونین کو آپ دیکھ لیں, یہاں پہ اگر کوئی ویسے ہی حادثہ بھی ہو جائے جس میں کوئی مائنورٹی کا بندہ, ایک بندہ بھی افیکٹ ہو جائے تو قیامت ڈال دیتے ہیں ای یو والے. میں تو خود ای یو میں رہی ہوں 5.5 سال, تو مجھے پتہ ہے کہ کتنا پریشر آتا ہے ہم پہ, اور اس لیے کہ ہمیں وہ ایک تنازل میں دیکھتے ہیں. اور انڈیا میں جہاں کے ایک نہیں ہزاروں لوگ جو ہیں ان پہ روز ظلم ڈھایا جاتا ہے. کشمیر جو ہے وہ 47 سے اب تک دیکھیے وہاں پہ جو حالات بنائے گئے ہیں, لیکن اس پہ وہ خاموش رہتے ہیں. ناٹ بیکاز دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ, دے انڈرسٹینڈ, دے نو, لیکن وہ ان کے جیو پولیٹیکل, جیو اسٹریٹجک اور جیو اکنامک کیلکولس میں اس وقت نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک ہے.